السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں سدرا مرزا. آج میں ایک ایسی بات جو ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ کل موریکو میں جو کہ یورپ میں ہے وہاں ایک بہت شدید زلزلہ آیا ہے. 6.8 میگنیچیوڈ جو ہے اس کی جو ریڈیس ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور موریکو جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے. مراکش ایک بہت چھوٹا سا اسلامک ملک ہے یورپ میں، اور اسپین اور لائک اس کے نزدیک یہ لگتا ہے. اور اس ملک میں جب زلزلہ آیا اس کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی، اور اس دوران ایک جب پہلی لہر آئی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. اور جب لوگوں نے بھاگنا شروع کیا اور لوگوں نے جو ہے وہ درود شریف کا اور کلمے کا ورد کرنا شروع کیا، جیسے جیسے وہ بھاگ رہے تھے تو بلڈنگز جو ہیں وہ اس تیزی سے گری ہیں اور اس قدر نقصان ہوا ہے کہ اس کے نیچے دب کر 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اور یہ ایک بہت بڑا لاس ہے، اور یہ اسلامک کنٹری ہے اس لیے مسلمان جو ہیں ان کا یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تو اس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. تمام دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک چیلنج ہے کہ مسلم ملکوں کے لیے اسپیشلی کہ وہ اس چھوٹے سے ملک کی کس طرح مدد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹ ہی ترکی میں زلزلہ آیا تھا. اس دوران کافی اسلامک ملکوں نے آگے بڑھ کر ترکی کی مدد کی اور شانہ بشانہ کھڑے تھے. لوگوں کے جو گھر ہیں وہ تباہ ہو گئے، کئی لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، صفحہ ہستی سے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ ختم ہو گئے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ ترکی میں بھی آنے والے زلزلے کے دوران لوگ جو تھے وہ یعنی آپ کو پتہ ہے مصنوعی گھر بنا کر سڑکوں پر جو ہے وہ پناہ لے رہے تھے. لیکن اس وقت موریکو کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ان کے پاس کوئی مصنوعی گھر بنانے کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. جو ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی کل سے ان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آسمان تلے گھر نہ ہونے کی وجہ سے رات گزارنے پر مجبور تھے. ایک ایک گھر کے کئی افراد 2 3 5 دنیا سے چلے گئے. ایک ساتھ ایک گھر کا ایک فرد بھی اگر چلا جائے نا اس کے لیے وہ قیامت کی رات ہوتی ہے. لیکن کل مراکش کے لیے تمام یعنی کہ جو ایک مراکش ملک ہے اس کے لوگوں کے لیے کل قیامت کی رات تھی. قیامت کی رات اس لیے تھی کیونکہ ایک ایک گھر سے کئی فرد جو ہیں وہ ایک ساتھ ہلاک ہوئے ہیں. اور کچھ ویڈیوز اس طرح کی ہیں کہ اگر دیکھی جائیں تو یقین نہیں آتا کہ اس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ اس طرح بھاگ رہے تھے کہ اپنے آپ کو بچا سکیں، کہ وہ اس صورتحال سے بچ سکیں، کہ کوئی ایسی جائے پناہ حاصل کر سکیں کہ وہ اس زلزلے کی زد میں نہ آئیں. لیکن اس بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے لوگوں کے اوپر پوری بلڈنگز نے گرنا شروع کر دیا اور اس کے نیچے دب کر لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی چلی گئیں. کچھ لوگ جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکے تھے اور اس بلڈنگز کے اندر ہی موجود تھے وہ لوگ اسی وقت جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ کر جاں بحق ہو گئے. لوگوں کے گھر پورے ڈسٹروائے ہو گئے. ان لوگوں کے پاس خوراک کی بہت زیادہ قلت ہے اس وقت، کیونکہ خوراک کے کیسے اسباب پیدا ہو. جو لوگ کاروبار کرتے تھے، جو لوگ کماتے تھے، جو لوگ اپنی دکانیں کھولتے تھے، ان کی دکانوں کو نقصان ہوا ہے. پوری دکانیں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں. کئی لوگوں کے کاروبار بالکل تباہ ہو گئے. اس وقت ایک افسردہ صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح کھائیں، کس طرح اپنے یعنی کہ معاش کی جو وہ ہے اس کی طرف دھیان کریں. کیونکہ اس وقت ان گھروں میں جو ہے وہ صفحہ ماتم ہے کہ جس گھر میں کسی نہ کسی کی ہلاکت ہو گئی ہو وہ کاروبار کی طرف کیا توجہ دے، وہ ایجوکیشن کی طرف کیا توجہ دے، وہ باقی بزنس کی طرف اور باقی صورتحال کی طرف کیا توجہ دے. تو اس وقت ان ممالک سے اپیل ہے جو دوسرے مسلم ملک ہیں جو مراکش کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آگے آئیں. اور مدد کرنے والے ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان بھی ہمیشہ بہت زیادہ پہلی صفوں میں موجود ہوتا ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی مختلف جو ہے وہ انٹرنیشنل لائک جو ایک سسٹم ہے وہ بنایا گیا ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتا ہے ان یعنی آفات سے. یعنی قدرتی آفات جب بھی کسی ملک پر آئی ہیں، زلزلے کی صورت میں، سونامی کی صورت میں، یا کوئی بھی تباہ حالی آئی ہے تو پاکستان کے بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور تعاون کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم اس طرح مدد نہیں کر سکتے کہ ہم مراکش نہیں جا سکتے اور اس جگہ ہم پریزنٹ اپنے یعنی کہ نہیں ہو سکتے، تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ تھوڑی بہت رقم جو ہے وہ اکٹھی کر کے کسی طریقے سے، ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے امپلائیز کو ہی دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ کہ اگر ہم گورنمنٹ کے امپلائیز کے ہاتھ میں کوئی رقم دے رہے ہیں تو وہ ان تک پہنچے گی بھی کہ نہیں.
کہ گورنمنٹ ہم نہیں اس بات کی یعنی کہ پوری گارنٹی دے سکتے کہ اسی طرح ایز اٹ از اس چیز کو ان ضرورت مندوں کے ہاتھ میں دے گی کہ نہیں. کسی ایسے یعنی کہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ہاتھ میں یہ رقم دی جائے جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہو, ٹرسٹ ورتھی ہو کہ ہاں واقعی ہی یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ واقعی لوگوں کے ساتھ اچھا تعاون کرتی ہے اور ان کی مدد کرتی ہے. میں کسی بھی انٹرنیشنل یا پاکستانی یا بین الاقوامی کسی بھی یعنی ایسی ویلفیئر کا نام نہیں لوں گی یہاں پہ, لیکن جو بھی ویلفیئرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور تعاون کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو مراکش میں اس وقت زندگی اور موت سے جوجھ رہے ہیں. کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ملبہ گرا ہے, وہ مرے تو نہیں ہیں لیکن وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں. ان زخمیوں کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ جو ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں انہی کے ہی لیے یعنی سوچا جائے. جو لوگ اس صورتحال سے نمٹ رہے ہیں, جن کی فیملیز جو ہیں وہ اس سب کی زد میں آئی ہیں, ان سب کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک دو نہیں, میں صرف مسلم ملکوں سے ہی نہیں کہہ رہی, انٹرنیشنل لیول پہ باقی ملک بھی اگر آگے بڑھ کر ان سب کی مدد کریں تو اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے. کیونکہ جب بھی کسی ملک میں آفت آتی ہے دوسرے ملک بھی آگے بڑھ کر بہت زیادہ اس چیز میں حصہ لیتے ہیں. ترکی نے کئی دفعہ یہ دکھایا کہ پاکستان میں اگر کبھی سیلاب آیا ہے, سیلابی صورتحال ہوئی ہے, ہنگامی صورتحال ہوئی ہے, ترکی ہمیشہ آگے بڑھتا ہے. اب جب ترکی کے حالات ایسے تھے تو پاکستان نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے تعاون کیا. مراکش کا یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس طرح کا ایک بہت بڑا یعنی کہ ایونٹ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہے. ایک بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. 2000 اٹس ناٹ اے ویری اسمال فگر, اٹس اے ویری بگ فگر. 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں. تو اس وقت ان فیملیز کو آپ کی ضرورت ہے, جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں, ان کے کام آئیں. کیونکہ آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت کا وقت آئے گا, اللہ نہ کرے کہ آئے, تو وہ لوگ بھی ہماری مدد کریں گے. آج ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں تو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کبھی فراموش نہیں کیا جاتا. کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب ہم مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بلکہ ہمیں انسانیت کے ناطے اگر کسی اور ملک پہ بھی ایسا وقت آئے تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کا پورا حق ہے. کہ ہم کسی بھی ملک میں ایسا کوئی صورتحال ہو, ہنگامی صورتحال ہو, زلزلہ آئے, سونامی آئے یا پھر کوئی بھی ایسی صورتحال ہو تو ہم ان کا ساتھ دیں. تو اس وقت مراکش کو ہم سب کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو جتنا ہو سکے تعاون کریں, ایڈس دیں, لیکن ایسی جگہ پر دیں جو آپ کو پتہ ہو, آپ کو اس چیز کی پوری گارنٹی ہو کہ وہ ان یعنی ضرورت مند لوگوں تک